السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم هو الذی وہی ذات خالق کا پیدا کیا جس نے لکم تمہارے لیے ما ہر وہ چیز فی الارض جو زمین میں ہے جمیع ساری کی ساری سب کے سب ثم پھر استوا ارادہ کیا یا متوجہ ہوا الی السماء آسمانوں کی طرف فسواہن پس برابر کیا ان کو سبع سماوات سات آسمانوں کو وہوا اور وہی بکل شیء ساتھ ہر چیز کے علیم علم رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو کہا کہ تم کس طرح کفر کرتے ہو، اپنی نعمتوں کو یاد کرواتے ہوئے، اپنی توحید کا بتاتے ہوئے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو اس حالت میں پیدا کیا کہ تم مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا، پھر تم کو اس نے مارا، پھر تم کو دوبارہ اٹھائے گا قیامت والے دن اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے کفر کے متعلق کہ انسان کس طرح کفر کر سکتے ہیں۔ هو الذی وہی ذات یعنی اللہ کی ذات خالق کا پیدا کیا اس نے لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے جمیع سب کا سب ثم استوى پھر متوجہ ہوا الی السماء آسمانوں کی طرف، یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا اور آسمانوں کو بعد میں پیدا کیا، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ زمین کے اندر ساری کی ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ زمین کے اندر ہر چیز انسان کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن زمین کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا خالق لکم ما فی الارض پیدا کیا تمہارے لیے ہر اس چیز کو فی الارض جو زمین میں ہے جمیع سب کا سب وہ تمہارے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہو، آسائش کو پورا کر سکتے ہو، زندگی گزارنے کے بہت سارے اسباب جو ہیں ان سے تم اس کو فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا ثم پھر استوا متوجہ ہوا الی السماء آسمانوں کی طرف فسواہن پس برابر کیا ان کو، یعنی ٹھیک ٹھیک بنایا ان کو، ذرہ بھی ان میں کجی کوئی کمی اس میں نہیں چھوڑی، سبع سماوات ساتوں آسمانوں کو طے بہ طے بنایا اور ان کو ایسا متوازن بنایا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی، کوئی جھول، کوئی ایسی چیز اس میں خرابی نہیں ہے، بالکل برابر کر کے بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اور وہی ساتھ ہر چیز کے علیم علم رکھتا ہے، یعنی کہ ہر چیز کی بناوٹ کا، ہر چیز کو بنانے کا اللہ کے پاس علم ہے، اللہ نے ہی ہر چیز کو بنایا ہے، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ اے لوگو تم عبدو تم اللہ کی ہی عبادت کرو۔ جو بات عبدو سے شروع ہوئی تھی نا، تو یا ایھا الذین آمنو یہ جو کہتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو عبدو عبادت کرو الذی اس ذات کی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے قبل تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ جو اس چیز سے بات شروع ہوئی تھی، اللہ نے توحید اپنی بیان کرنی شروع کی تھی، پھر آگے بتایا اللہ نے کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو کہ تمہیں اللہ نے ان حالتوں میں پیدا کیا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب پیدا کیا، پھر اللہ نے تم کو موت دی، پھر قیامت کے دن اٹھائے گا اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے آگے بڑھ کے اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور اللہ ہر چیز کے ساتھ اپنا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو تم اللہ کے ساتھ کفر جو ہے، یہ تعجب کی بات ہے کہ انسان پھر بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی آیات ہیں، بہت اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں اس میں، اور اللہ کا ایک بہت زیادہ یاد کروانے والا سبق ہے لوگوں کے لیے کہ لوگوں اپنی
حالت کو دیکھو تم کس حالت میں تھے، تمہیں اللہ نے پیدا کر دیا، پھر آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، تو اللہ کے علم کو دیکھو، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔